بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 595 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ، اور اگر ہم نازل کرتے ان کی طرف الملائکۃ فرشتے، وکلمہم الموتى، اور ان سے کلام کرتے مردے، وحشرنا علیہم کل شیء، اور ہم اکٹھا کر دیتے ان پر ہر چیز کو، قبلاً سامنے، ما كانوا لیؤمنون، تب بھی وہ ایمان نہ لے آتے تھے، الا ان، مگر یہ کہ یشاء اللہ، چاہتا اللہ، ولیکن اکثرہم، اور لیکن ان میں کے اکثر، یجہلون، جہالت سے کام لیتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لاموجود بھی کر دیتے، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بات یہ ہے کہ اکثر نادان ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے بات کرنے لگتے اور ہر چیز ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے، دوسری بات، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تیسری بات، اللہ یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دے، تو دوسری بات۔ چوتھی بات، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، اس آیت میں ان بدبخت مشرکوں کا تذکرہ ہے جو فرمائشی معجزے طلب کرتے تھے، اور ان کا معجزوں کا مطالبہ کرنا محض بہانے تراشنے کے لیے ہوتا تھا، ان کا مقصد ایمان لانا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان مشرکوں کے بارے میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر ہم ان مشرکوں کے پاس فرشتے بھیج دیں اور اگر ان کے سامنے مردے بھی بات کریں اور ان کے سامنے ہر چیز کھلی آنکھوں لا کر رکھ دیں، مثلا جنت اور دوزخ بھی ان کے سامنے رکھ دیں، جب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو یہ ممکن ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکوں کی ایک جماعت اور ان کے سرداروں کے پاس آئے اور دین کی دعوت کی بات کی، تو ان کافروں نے اور ان کے سرداروں نے کہا کہ ہمیں وہ فرشتے بتلائیے جو اس بات کی گواہی دے رہے ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، یا ہمارے مرے ہوئے کچھ مردوں کو زندہ کر کے لائیے تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ کیا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، ہم ان سے یہ سوال کریں کہ آپ حق بات کہتے ہیں یا باطل۔ جن لوگوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں کے اتر کر گواہی دینے وغیرہ کا مطالبہ کیا تھا، ان میں پیش 5 سرغنہ تھے: ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن یغوث، اسود بن مطلب، حارث بن حنظلہ۔ یا اللہ کو اور فرشتوں کو ضامر بنا کر لائیے، اس طرح کہتے تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ہم فرشتوں کو نازل کریں اور مردے ان سے بات کریں اور فرشتوں کو اور ہر چیز ان کے سامنے کر دیں، تب بھی وہ ایسے نہیں ہیں کہ ایمان لے آئیں۔ اگر ان مشرکوں کے مطالبے کے مطابق وہ سب
कुछ दे दिया जाए, यानी फरिश्तों को आसमानों से उतारा जाए, मुर्दों को जिंदा करके उनसे बात करवाई जाए, बल्कि उनके सामने हर वो चीज लाकर रख दी जाए जो रसूल के सच्चे होने की गवाही दे, जब भी ये मुशरिकीन ईमान लाने वाले नहीं है। इसलिए कि ये जलालत की जड़ पकड़े हुए हैं, वो जड़ उन मुशरिकों से जुदा होने वाली नहीं है। इल्ला यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह ताला ही चाहे। इसका मतलब यह है कि उन तमाम मुतालबात को हाजिर करने के बावजूद जो मुशरिकीन ईमान लाने वाले नहीं, वो बदबख्त और शकी हैं। अगर उनमें से किसी को अल्लाह ताला ईमान की दौलत अता फरमा दे और हिदायत दे तो यकीनन ये लोग नेकबख्त और सआदतमंद हैं। उन मुशरिकों ने यही कहा था, जिसको सूरह अनआम की आयत नंबर 124 में कहा गया, वइज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नु'मिना हत्ता नु'ता मिस्ल मा ऊतिया रसूलुल्लाह। और जब इन अहले मक्का के पास कोई आयत आती है तो ये कहते हैं कि हम उस वक्त तक हरगिज ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि उस जैसी चीज खुद हमें न दे दी जाए जैसी अल्लाह के पैगंबरों को दी गई थी। वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, लेकिन उनमें अक्सर वो हैं जो जिहालत की बातें करते हैं। और मुशरिकों की हालत यह है कि जिहालत की वजह से ये समझते हैं ईमान और कुफ्र उनके हाथ में है कि जब वो चाहें ईमान ले आए और जब चाहें कुफ्र करें। हालांकि हकीकत वो नहीं है जैसे वो ख्याल करते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला उनमें जिसको हिदायत दे देते हैं वही ईमान ले आता है, और में से वही कुफ्र पर कायम रहता है जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया हो। इमाम तिबरी रहमतुल्लाह अलैह ने वलाकिन अक्सरहुम यजहलून की यही तशरीह की है। इमाम ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह वलाकिन अक्सरहुम यजहलून से मुसलमान मुराद देते हैं कि इन मुसलमानों में अक्सर जाहिल है। अल्लाह तबारक व तआला इन आयात की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।